ہم جب کبھی نماز نہیں پڑھ پاتے اور جب تکلیف میں ہوتے ہیں، دل ٹوٹتا ہے، پھر تو ہم تہجد بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ کب اذان ہو تاکہ اللہ کو پھر سے اپنے دل کا حال سنا سکے۔ پھر ہم اس چیز کو سزا کیوں سمجھتے ہیں؟ جو لوگ آزمائش میں اپنا تعلق رب سے مضبوط کر لیتے ہیں وہ نکھر جاتے ہیں کیونکہ اس ذات کے بغیر ہم سکون نہیں پا سکتے، کیونکہ اس ذات سے ہماری روح وابستہ ہے اور اس طرح ہمارا دل آہستہ آہستہ اس کی رضا میں راضی ہو بھی جاتا ہے۔ جب وہ تمہیں توڑتا ہے تو بے شک بے انتہا نوازتا بھی ہے، اسی لیے ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ بے شک اللہ ہمیں وہ چیز دے دے گا جس کی ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں، رو رو کر اس سے تہجد میں مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ سے کی گئی کوئی بھی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ پر پورا یقین اور ایمان رکھ کر دعا کریں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ بے شک ہم مانگ مانگ کر تھک جائیں لیکن اللہ دیتے دیتے نہیں تھکتا۔ جب ہم اپنا ٹوٹا ہوا دل لے کر جائے نماز پر اللہ کے سامنے بیٹھتے ہیں، اس وقت نہ الفاظ ہوتے ہیں ہمارے پاس، نہ آنسو نکل پاتے ہیں، بس خاموشی ہوتی ہے۔ تب دل چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ کن کی ضرورت ہے، کن فرما دے مولا۔ اس لمحے تمہارے اللہ سے نہیں بلکہ تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے۔ تب اللہ وسیلے نہیں بناتا بلکہ اللہ خود ہی وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اس ذات کی بارگاہ میں بہت شور مچا دیتی ہے کہ آسمانی خلق سب چونک اٹھتی ہے۔ تو بھی تمہارا رب جو شیرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے وہ نہیں سن سکتا؟ پھر کیوں کہتے ہو کہ اللہ سن نہیں رہا؟ جانتے ہو یہی تو یقین کرنا ہے جب سب ناممکن نظر آ رہا ہو، جب تمہاری دعائیں بھی تمہارے خلاف ہو جائیں، تب بھی تم مانگنا نہیں چھوڑو۔ تم اپنی طاقت کو دیکھ کر نہیں مانگو، تم اپنے اللہ کی طاقت کو دیکھ کر مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ اکیلا کل کائنات کی ہر طاقت پر بھاری ہے۔ ہم انسان نہ، ہم بہت جلد باز ہیں، اسی لیے پہلے ہی اختتام کا نتیجہ سوچ لیتے ہیں، جبکہ اللہ کے اختتام کے بعد بھی کہانی پلٹ سکتی ہے۔ اس لیے دعا کرنا کبھی نہ چھوڑنا، اس ذات کو آواز دیتے رہو اور بتاؤ کہ تم ابھی بھی مایوس نہیں ہوئی۔ سنبھالنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے اور جب وہ سنبھالتا ہے تو پھر کوئی بھی ہمیں گرا نہیں سکتا۔ کبھی کبھی ہمارا سفر اس حد تک مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی منزل تک پہنچ نہیں پاتے۔ جو سوچتے ہیں ویسا ہو نہیں پاتا اور جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا وہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ زندگی کے دن گزرتے چلے جاتے ہیں اور ہم اپنی سوچی ہوئی منزل سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں دل میں ایک شور ہوتا ہے کہ آخر کیوں، ہم ہی کیوں، اتنی محنت اتنی کوشش کے بعد بھی منزل تک پہنچنا اتنا دشوار کیوں؟ تو وہ اسی لیے کیونکہ اللہ تمہیں اس منزل تک پہنچنے دینا ہی نہیں چاہتا۔ تمہاری نظر میں تو وہاں پہنچنا خوشی دے سکتا ہے لیکن اللہ ہر چیز سے واقف ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کیا تمہارا اس منزل تک پہنچنا تمہارے لیے بہتر بھی ہے یا نہیں۔ یا اسی لیے جب تم ناکام رہو اپنی منزل تک پہنچنے میں تو کبھی مایوس نہ ہو، بس یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ آپ کی اس منزل تک پہنچنے میں مدد کرے گا جو آپ کے لیے بہترین ہوگی اور جو اس نے لیے آپ کے لیے چنی ہوگی۔ اور اس منزل سے بہترین آپ کے لیے کیا ہو سکتا ہے جس کا انتخاب خود اللہ پاک آپ کے لیے کرے۔ جب انسان اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے نا، تبھی تو اللہ کے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ رات کے اس پہر جب سب سو رہے ہوتے ہیں، مکمل خاموشی ہو اور ہم اللہ سے اپنا ہر درد ہر تکلیف بیان کر رہے ہوں، جب انسان ٹوٹ کر بکھر کر ہار کر اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ اسے فوراً تھام لیتا ہے۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ جو سکون اللہ کی محبت میں ہے نا، وہ دنیا کی محبت میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ اللہ تو اپنے بندے کا ماضی دیکھتا ہی نہیں، وہ تو بس اس کی ایک توبہ پر اپنا بنا
چھپا لیتا ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، جو اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں نا، پھر وہ انہیں دنیا والوں کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ بہت رحم کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے اللہ۔ تمہارا ایک خوبصورت سجدہ اور وہ تمہارے پورے بکھرے وجود کو سمیٹ بھی لیتا ہے۔ کچھ ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، کچھ ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ اور انسان کا تعلق مضبوط کر دیتی ہیں۔ جب کبھی بہت تھک جاؤ یا ہر طرف سے اندھیرا محسوس کرو نا، تو تہجد میں اٹھ کر اپنے رب سے باتیں کر لیا کرو، اس سے بتایا کرو کہ تم بہت اکیلے ہو، کیونکہ اس وقت اللہ تم سے بہت قریب ہوتا ہے۔ تمہارے ایک ایک آنسو کے بدلے اللہ تم پر اپنی رحمتوں کی بارش کر رہا ہوتا ہے، اور تمہارے سجدوں میں زار و خطا روتے ہوئے اس سے دعائیں مانگنا، اس سے باتیں کرنا اس سے بہت پسند ہے۔ اس حد تک پسند ہے کہ وہ تمہارے ٹوٹے بکھرے وجود کو سمیٹتا جاتا ہے۔ وہ تمہاری کچھ دعاؤں کو تہجد کی خاموشی میں چھپا لیتا ہے، تاکہ تمہیں تہجد نصیب کر کے